اعلان کرتا رہے گا، لوگوں میں نے مصطفیٰ کا لعاب چوس رکھا ہے۔ اگر بے جان پانی، بے جان کنواں میرے آقا کا لعاب چوسے وہ ہو جائے میٹھا، اگر یہی لعاب میرا حسین چوس لے وہ کتنا میٹھے ہوں گے جناب والا۔ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب مولا حسین نے لعاب چوسا؟ مولوی صاحب کہیں گے ہاں جی چوسا۔ لیکن عاشق سے پوچھتے ہیں تو عاشق کہتا ہے وہ لعاب تمہیں لگ رہا تھا، اصل میں جب مصطفیٰ نے اپنی زبان حسین پاک کی زبان سے لگائی تو وہ لعاب نہیں تھا، بلکہ سینہ مصطفیٰ سے سینہ حسین میں قرآن کا نور جا رہا تھا، حدیث کا نور جا رہا تھا۔ پھر قرآن ایسا اتر گیا حسین کے سینے میں کہ ادھر تیروں کی بارش ہے، پھر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے جناب، پھر بھی نیزے پہ گردن ہے، پھر بھی قرآن وحی یوحا کہ اے لوگوں سنو۔ مصطفیٰ تب بولتے ہیں جب رب ان کی زبان پہ وحی نازل کرتا ہے، گویا بات یہ بنی مصطفیٰ کی زبان پہ رب بولتے ہیں اور ان کی زبان پہ مصطفیٰ بولتے ہیں۔ اور جب باری آتی ہے مباہلہ کی، عیسائیوں کے پادری سے مقابلہ بن گیا کہ جناب مقابلہ ہے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا کس نے ہے؟ الرحمن آگے نہیں بول رہے آپ لوگ، علم حافظ بھی نہیں بیٹھے ادھر کوئی، الرحمن تو رحمان نے قرآن پڑھایا، اور مصطفیٰ کے پاس اتنا علم، سرکار اکیلے مقابلہ کر لیتے۔ آپ کے مسجد امام سے کوئی آگے مولوی بات کرے تو وہ اپنے مقتدیوں کو بٹھائے گا، اکیلے ہی جناب جی مناظرہ شروع کر دے گا، جتنا علم ہوگا۔ کوئی عالم کوئی مفتی اکیلے لگے ہوتے ہیں، لیکن سرکار جو امام الانبیاء ہیں، جو پوری کائنات کے معلم ہیں، جن کے سینے میں پورے قرآن کا علم ہے، نور ہی نور ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ساتھ اپنے مولا علی کو لیتے ہیں، ساتھ دائیں انگلی میں حسن پاک کو لیتے ہیں، اور گود میں مولا حسین کو لیتے ہیں، اور ساتھ بی بی فاطمہ تو زہرا کو لیتے ہیں۔ وہ بی بی فاطمہ جو گھر سے کبھی نکلی نہیں ہے، پردہ ہی پردہ ہے، لیکن آج مقابلہ ہے۔ میں امام صاحب سے پوچھتا ہوں، امام صاحب آپ کا کوئی مقابلہ ہو، آپ تو کبھی اپنی گھر والی نہیں لے کر آتے، کبھی اپنی بیٹی نہیں لے کر آتے، لیکن سرکار کیا کر رہے؟ اپنی بیٹی کو کیوں لے کر جا رہے؟ یہ چھوٹے بچے نے کیا مقابلہ کرنا جو نانے کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں، جو نانے کی گود میں ہیں، انہوں نے کیا مقابلہ کرنا؟ پھر مولا علی کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ باقی بھی تو موجود تھے، ان چاروں کو لے کر جانے کا مقصد کیا تھا؟ گویا مصطفیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ آج مصطفیٰ حق کا مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، حق کی گواہی کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنے گھر سے حق والوں کو لے کر آ گئے جناب والا۔ بڑی شان ہے اہل بیت کی، اور میرے کو چکے نہیں جاندے پہ پتر میرا وجود نہیں، لیکن پھر سلام دوویں ہتھاں نال حسین تینوں جو تو 72 لاشاں چک کے تو لے کے آتے۔ 72 لاشیں اٹھانا کوئی آسان کام ہے؟ اپنے بیٹے نوجوان کی لاش اٹھانا کوئی آسان کام ہے؟ جی جب حسین لجپال گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑا نہیں چل رہا، بار بار گھوڑے کو چلاتے، چلتا نہیں، نیچے دیکھا تو سکینہ نے پکڑا ہوا ہے، بابا نہ جائے، بابا نہیں جانا، بابا چاچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں، بابا آپ نہ جاؤ۔ سوچو ایک لمحے کے لیے کیا درد بنا ہوگا۔ اور جب آنکھیں بند کر کے کسی ایک لمحے پہ قرآن پڑھتے ہیں اور جھولی میں دیکھتے کچھ ہے، دیکھا سامنے شہر بانو بیٹھے، کہا کیا ہے یہ؟ کہا میں آج اس بچے کی ماں بن کر نہیں، میں سید کے سامنے بھکارن بن کر بھیک مانگتی ہوں، میرا بچہ پیاسا ہے 3 دن سے، چند پانی کے گھونٹ تو مانگ لائیے۔ 22,000 کا لشکر سامنے ہے۔ میرے حسین نے کہا آپ میں سے کسی کا ایک تو بچہ ہوگا جس کا 6 ماہ کا بچہ ہوگا، بجائے پانی کے گھونٹ دینے کے ایک تیر چلایا زہر سے بوجھا ہوا، جو کہ علی اصغر کے گلے سے پار ہوا، امام حسین کی کلائی میں چلا گیا۔ جب تیر نکالا ہوگا، خون کا فوارہ نکلا ہوگا، حسین کے کپڑوں پہ آیا ہوگا، اور میرے علی اصغر نے آنکھیں کھولی، باپ کا چہرہ دیکھا، تب حسین نے جملہ بولا، علی اصغر بوڑھے باپ کے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال، خیمے تک زندہ رہ جا، تیری ماں تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ بچے نے پلکیں بند کی اور کہا شہر بانو، تیرے بچے کو حوض کوثر سے سیراب کر دیا گیا۔ اللہ والوں، کربلا کا اصل میں واقعہ ہے کیا پیچھے؟ دین کا ایک درد ہے،
اس درد کو بانٹنا تھا. اور میرے حسین جب وہ کربلا میں دولہے کی شکل بنے، لیکن اس دولہے نے خون کا جوڑا پہنا ہوا تھا. پتہ نہیں کتنے تیر جسم میں ڈالے گئے، کتنے نیزے مارے گئے، گردن کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا. اور پھر ہوا نے کربلا میں غیرت کی. دیکھیں آپ کے سمڑیال میں نے دیکھا تھا، حافظ صابر صاحب جب دنیا سے گئے وہاں سے رش میں نے دیکھا، اور ڈسکے تک رش لگا ہوا تھا. آپ کے محلے میں فوتگی ہوتی ہے، بعض اوقات اتنا قیمتی بندہ ہوتا ہے پورا محلہ اداس ہوتا ہے. گھر میں فوتگی ہوتی ہے پورا گھر اداس ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی فوتگی ہوتی ہے پورا شہر اداس ہوتا ہے. لیکن جب میرے حسین کو شہید کیا گیا، آسمان الگ رو رہا تھا اور پتھر الگ رو رہے تھے. جس پتھر کو اٹھاتے نیچے خون نکلتا تھا، آسمان سے خون کی بارش تھی. سورج بجھ گیا اور فرشتے حیران ہو رہے تھے، یہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. گویا یوں کہ ایک مولوی نے اعتراض کر دیا، کہا مولا علی مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ اگر وہ مشکل کشا ہے، اپنے بیٹے کی کربلا میں مدد کیوں نہیں کی انہوں نے، مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے کیا انداز ہے کہ یار آپ اپنے بیٹے کو جب پڑھا لیتے ہیں نا 9ویں اور 10ویں، اگر آپ کا بیٹا 10ویں کے امتحان دینے جائے، 12ویں کے امتحان دینے جائے اور وہاں امتحان لینے والا آپ کا یار ہو تو آپ فون کر دیتے ہیں میرا بیٹا آئے گا، ذرا نقل مروا دینا، تیاری اچھی نہیں ہے اس کی، جتنا بھی ہو تھوڑا نقل مروا دینا. بڑے بڑے سکول والے نقل مرواتے ہیں، ایسے نمبر نہیں آتے. کتنے لوگ ہیں جو پہلے پیپر تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، بچے کو مروزی بتا دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا تھا؟ حسین اکیلے کیوں تھے؟ نہ نانا آئے نہ بابا علی آئے. کیوں؟ تو گویا بتانا چاہتے تھے کہ مصطفیٰ نے تربیت ایسی کر دی ہے. اس طرح بتانا چاہتے تھے علی نے تربیت ایسی کر دی ہے. حسین اب تیرا امتحان جتنا مشکل ہوگا، لیکن تو نے نانے کے کندھوں پر بیٹھ کر امتحان کی تیاری کی ہے، تجھے مولا علی نے پڑھا دیا ہے. اب تیری تیاری اتنی ہے کہ امتحان آئے تو ایک تن 72 تن بھی دینے پڑے، رب کی بارگاہ میں راضی ہو جانا. اس لیے انہوں نے مشکل کشائی نہ کی کہ امتحان صلاح پہ سن کے سب کو آنا پڑتا. پر سرکار نے اپنے دونوں شہزادوں کے کان میں خود اذان دی. گویا سرکار کی اذان کا ملک کربلا میں لگ رہا تھا کہ یہ کربلا میں مل میرے حسین نے ادا کیا. اور پھر ایسا سجدہ کیا جس سجدے پہ سب کو ناز ہے اور خود خدا کو ناز ہے. ہاں جی، جھوٹے نبی بننے کا دعویٰ بڑے کرتے ہیں. کتنے لوگوں نے کہا میں جھوٹا نبی ہوں، لیکن کسی کو کہیں حسین کا بھی دعویٰ کر کے دکھاؤ. حسین بننے کے لیے 72 تن دینے پڑتے ہیں، قربانی دینا پڑتی ہے. آج ہمارا دین اسلام صبر کر کے بتا دیا کہ آج اگر حسین اس وقت ان کی بیعت کر لیتے تو گھر گھر میں یزید ہوتا. ابھی خالد بھائی سے پوچھے یا امام صاحب سے پوچھے، ابھی پوچھے ان سے کہ 10واں دینے لوگوں کو نیند نہیں آ رہی. کون سی؟ کہ یار بہاولپور یونیورسٹی میں 55,000 کڑیاں پڑھ دیا سن تو جب 7,000 کڑیاں دی کلپ بن گئے. رو رہے، بس یہ جملہ بولا حسین پاک نے، غازی عباس کیا ہوا، درد ہو رہا ہے، رو رہے ہو؟ کہا نہیں درد نہیں ہو رہا. تو کہ رو کیوں رہے ہو، اتنا رو کیوں رہے ہو؟ کہا حسین اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا میری بھتیجی سکینہ سے کہنا میں تیرے لیے پانی لینے گیا تھا، میں بے وفا نہیں ہوں، خدا کی قسم میں بے وفا نہیں ہوں، میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں. اے مسلمان تو غور کر، تیرے گھر میں قرآن ہے.